معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کے جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا، آج بحمد اللہ تعالی اس کا 14واں لیکچر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھیں۔ تو آئیے ہم پہلے اس کو سادگی سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اس حصے کو اب ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین، کسی ادھار کا، کسی قرض کا، الی اجل مسمى، مدت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، کوئی لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے ہم کو کیا سمجھایا ہے۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 یہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے۔ اس سے بڑی آیت قرآن مجید میں کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو بیک وقت ایک ہی لیکچر کے اندر مکمل نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، جس میں آج ہم نے اس کا ابتدائی حصہ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے پروردگار نے مال کے کمانے، مال کے خرچ کرنے، حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں قرض دینے والے کے مال کی حفاظت کا طریقہ بتایا ہے کہ اس کو وہ محفوظ کس طرح کر سکتا ہے، اور معاشرے کو فتنہ فساد اور جھگڑے سے محفوظ کیا ہے۔ جب ہمارے لین دین کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے تو پھر ہمارے معاملات جھگڑا اور فساد سے پاک رہیں گے۔ لین دین میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس چیز ہے، فرض کریں آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا 30,000 روپے آپ کو دوں گا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ پیسے آپ کو پہلے دے دے، آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی 10 دن بعد میں آپ کو موٹر سائیکل دوں گا، تو اب آپ کی طرف سے ادھار ہو گیا کہ آپ نے وہ چیز جو ہے اس کا وعدہ کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ موٹر سائیکل دے دیں اور سامنے والے کو کہہ دیں کہ آپ اس کے مجھے پیسے دیں گے مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، تو اب آپ کی طرف سے وہ چیز دے دی گئی اور خریدار کی طرف سے وہ ادھار ہو گیا۔
اس کو پروردگار نے فرمایا کہ جب تم لین دین کرو ادھار کر بے دین تو فَاكْتُبُوهُ اس کو لکھ لو. فَاكْتُبُوهُ کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ تم خود بھی لکھ سکتے ہو، لیکن جو دوسری صورت بتائی کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ زیادہ مستحسن اور بہتر صورت ہے کہ خریدار اور بیچنے والا وہ خود نہ لکھیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا لکھنے والا، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ایسے الفاظ نہ استعمال کرے جن سے بے انصافی ٹپکتی ہو یا بے انصافی کا موجب بنے یا کسی کا حق طلب ہو. آج کل منشی، وثیقہ نویس، رجسٹرار اور وکلا دستاویز کا کام کرتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اس کی آج بہترین صورت یہ ہے کہ اسٹامپ پر لکھا جائے، پھر جو ادھار کر رہا ہے اس کا نام ولدیت کے سمیت لکھا جائے، اور جو ادھار لے رہا ہے اس کا نام بھی ولدیت سمیت لکھا جائے، اس پر گواہیاں ڈال دی جائے، دونوں کے دستخط ہو جائے، مدت کا تعین ہو جائے، رقم کا تعین ہو جائے. یہ سب چیزیں اس سے ثابت ہو رہی ہیں بالعدل کے الفاظ سے، کہ انصاف کے ساتھ کسی قسم کا ابہام نہ رہے، جول نہ رہے. اور لکھنے والا جو ہے وہ اپنے لکھنے کی مزدوری لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقین یعنی ادھار کا معاملہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں جو ہیں ان کی موجودگی میں لکھے، ایک کی موجودگی میں نہ لکھے. جس طرح آج اوتھ کمشنر والا معاملہ ہے، ہر کسی نے موریں بنائی ہوئی ہیں، وہ وکیل کے سامنے نہیں ہوتے افراد، لیکن وہ سٹیمپ کر دی جاتی ہے اوتھ کمشنر کی. اور یہ اوتھ کمشنر والے کاغذات جو یہ قسمیہ کاغذات کہلاتے ہیں، دونوں فریق وکیل کے سامنے آ کے جو ہیں وہ معاملہ نہیں کرتے، نہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں. وہ آگے منشی جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پاس ہی موریں رکھی ہوتی ہیں اور وہ جھوٹ موٹ کی اوتھ کمشنر کی مور لگا کر اس کو فائنل کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر ایک مومن نے ایمان کے طور پر پیرا دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہا جا رہا ہے. پھر لکھنے والے کو کہا ہے کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. کیوں؟ کما علمہ اللہ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے. وہ شکریہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی. فَلْيَكْتُبْ، تو اسے لکھنا چاہیے. ذہن میں رہے کہ ہر شخص دستاویز نہیں لکھ سکتا، ان کی مخصوص لینگویج ہوتی ہے، دستاویز کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جس میں حلف بھی ہوتا ہے. پھر مثال کے طور پر اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ 1000 روپیہ ہے جس کا نصف 50 ہوتے ہیں. اس طرح کی مخصوص اس کی عبارتیں ہوتی ہیں جس سے وہ عبارت کو پختہ کیا جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ منشیوں کا، رجسٹرار کا، وثیقہ نویسوں کا کتنا اہم کردار ہے، چونکہ اس وہی بنیاد بنتے ہیں آگے انصاف کی. صحیح لکھا ہو تو حقدار تک حق صحیح پہنچے گا. اگر اس میں گڑبڑ کی ہو، بعض اوقات لکھنے والے ایک دو لفظ کے اندر ایسے لفظ ڈال دیتے ہیں جس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے عدالتوں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح سے احتیاط کرنے کا حکم دے رہا ہے. باقی کچھ چیزیں ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ چیز لی، میں ابھی گھر جاتا ہوں تو میں پیسے لا دیتا ہوں، تو اسے شارٹ مدت کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جس میں بھول جانے کا خطرہ ہو، معاملہ اس طرح کا ہو کہ کل کلام پتہ نہیں وہ یاد بھی رہے یا نہ رہے، تو تحریر لکھی ہوئی ہوگی اور اس پر دونوں کے دستخط ہوں گے اور باقاعدہ اس پر گواہیاں ہوں گی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ ابھی اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں. چونکہ یہ آیت سب سے لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے. پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق بخشے.